ورافع الدرجات لمن انخفض لجلاله وفاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم اساتذہ مدرسہ و ذمہ داران، طالبات علوم دین و دینی علوم کے طالبان و خواتین اور قریب و دور سے تشریف لانے والے معزز مہمانان، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج وہ مقدس اور بابرکت گھڑی ہے جس میں مدرسے تجوید القرآن کے زیر اہتمام سال ہر سال سے منعقد ہونے والا جلسے اصلاح معاشرہ منعقد ہو رہا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کا نیت اور ارادے کے اعتبار سے دنیا جہان میں بسنے والے ہر فرد کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کے ساتھ صحیح ہو جائے، ہم ایمان و اعمال کے اس اعتبار سے سدھر جائیں، اخلاق و کردار کے اعتبار سے نکھر جائیں، اوصاف حمیدہ و جمیلہ ہماری زندگیوں میں آ جائیں، اوصاف خسیسہ و رذیلہ ہماری زندگیوں سے نکل جائیں۔ اس عظیم مقصد میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے اندرون و بیرون ریاست کے ممتاز اور موقر علماء کرام سے استفادے کی شکلیں بنائی جاتی ہیں، جس کی سرپرستی فرماتے ہیں ہم سب کے سرپرست اعلیٰ، رہبر شریعت، پیر طریقت، امیر شریعت تلنگانہ و آندھرا، نمونہ اسلاف، مرجع علماء و صلحاء، استاد الاساتذہ و استاذ من، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مساعی جمیلہ کو قبول فرمائیں اور آپ کے سیئات کو درگزر فرمائیں اور آپ کے سایہ عاطفت کو صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب پر دراز فرمائیں اور ہم سب کو حضرت والا سے صحیح استفادے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج وہ بابرکت اور مقدس موقع ہے جس میں ہم حضرت والا سے خصوصی استفادہ فرمائیں گے۔ ویسے تو حضرت والا ہر مہینے میں 2 مرتبہ بذات خود اس پروگرام سے خطاب فرماتے ہیں، ماں بقیہ 2 پروگراموں میں دیگر علماء کرام کو دعوت دی جاتی ہے۔ آج کا جو عنوان طے کیا گیا ہے وہ یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور جدید کے تقاضے۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے دور جدید کے تقاضے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اس میں 2 باتیں ہیں، دور جدید کے تقاضے کیا ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تقاضوں پر عمل کی کیا صورت ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اہمیت رکھتا ہے، یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے والا پہلو کس طرح موجودہ تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پہلی بات کی تفصیل یہ ہے، موجودہ دور کے تقاضے اصولی اعتبار سے 2 ہیں۔ پہلا یہ ہے اچھائی کو اپنایا جائے، دوسرا یہ ہے برائی اور گناہوں سے ناپاکیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، چاہے وہ اچھائی نیکی دنیاوی اعتبار سے ہو، عزت کے حصول کے لیے ہو، کوئی اور مقاصد کے لیے ہو، یا اخروی اعتبار سے ہو۔ ہر بات میں یہ بات پائی جاتی ہے تقاضے والی۔ اب اس کا دوسرا پہلو
جو یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ان تقاضوں کی تکمیل ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے واقفیت کی صورت میں موجودہ دور کے اندر جو مسائل پیش آنے والے ہیں، جو آ رہے ہیں، وہ تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت صرف اسی سیرت کے اندر موجود ہے. کوئی اور سیرت، کسی اور کا تذکرہ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں یہ تقاضے کی تکمیل موجود ہو. وجہ اس کی یہ ہے، کسی بھی رہبر مذہب کے بانی میں موجودہ مسائل سے حل کرنے، موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت کے لیے رہبر اور رہنما کے اندر 4 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے. وہ 4 باتیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ کامل اور مکمل کہلاتا ہے، جس میں وہ 4 باتیں نہیں پائی جاتی ہیں وہ نامکمل کہلاتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس رہبر اور رہنما میں تاریخیت کا پہلو مضبوط ہو، یعنی جس شخصیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ شخصیت گزشتہ زمانے میں موجود رہی ہو. مستند تاریخی روایتوں اور دلائلوں سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ شخصیت موجود رہی، محض فرضی واقعات، خیالی کہانیوں پر مشتمل نہ ہو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان میں عملی کاملیت کا پہلو ہو، یعنی اس رہبر اور رہنما میں کہ زندگی کے تمام شعبے، زندگی کے تمام حصے کھلی کتاب کی طرح ہوں، سب کے سب واضح ہوں، روشن ہوں، لٹریچر کے اندر موجود ہوں. کوئی زندگی کا پہلو، کوئی حصہ چھپا ہوا نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جامعیت کا پہلو ہو، یعنی ہر انسان کو اپنے مختلف تعلقات، فرائض و واجبات کے ادا کرنے کے لیے جن مختلف مثالوں اور پہلوؤں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے کے سارے پہلو اس رہبر اور رہنما کی آئیڈیل زندگی میں موجود ہوں. چوتھی بات یہ ہے کہ عملیت کا پہلو بھی پایا جاتا ہو، یعنی وہ رہبر اور رہنما میں نے جو تعلیم پیش کی ہے، جو عمل کی دوسروں کو دعوت دی ہے، ان کی زندگی میں اس پر عمل بھی ثابت ہو. محض ایسا نہ ہو کانوں کو خوش کرنے والا، دل کو پسند آ جانے والی تعلیم نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، اگر تمہارے ماتھے پر کوئی ایک تھپڑ مار دے تو دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے دوسرے ماتھے کو پیش کر دو. یہ سننے میں تو بڑا خوش جملہ ہے، خوش کرنے والا، دلوں کو لبھانے والا جملہ ہے، لیکن اس کی عملیت ثابت کر کے دکھائی جائے. کس رہبر و رہنما نے اس پر عمل کیا ہے؟ الغرض یہ 4 پہلو جس شخصیت کے اندر کامل اور مکمل طور پر پائے جاتے ہیں وہ ہیں رحمت للعالمین، سید الکونین، سید الاولین والآخرین، تاجدار مدحہ، تاجدار مدینہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی میں یہ 4 پہلو پائے جاتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی اور رہبر اور رہنما کے اندر یہ باتیں بدرجہ عدم نہیں پائی جاتی ہیں. اسی لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ اور اس سے واقفیت موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات آپ حضرت والا سے سماعت فرمائیں گے اور حضرت والا اس میں ہونے والی، اس گفتگو میں ہونے والی کمیوں کو، کوتاہیوں پر متنبہ فرمائیں. اب میں اس جلسے کی باضابطہ کارروائی آگے بڑھانے کے لیے قاری قرآن، حافظ قرآن مولوی عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام اللہ سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله
إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اور تمام ہی سامعین کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ بالکل مکمل طور پر متوجہ ہو کر دل جمعی کے ساتھ حضرت والا کے خطاب کو سنیں. صلی علی رسول الکریم وبعد. معزز حاضرین سامعین خواتین، طلباء علوم
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بنائی ہی ایسی گئی ہے دنیا میں جو بھی حالات میں تغیر و تبدل آتا رہے ہر دور کے لیے آپ کی سیرت رہنما ہے، سامان ہدایت روشنی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے علماء کرام کے عنوان متعین کرتے ہیں موجودہ حالات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ جیسے بھی حالات ماضی میں رہے ہوں، جیسے بھی حالات مستقبل میں رہیں گے اور جیسے بھی حالات آج ہیں، سب میں آپ کی سیرت کافی ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بھیجا ہے سب سے آخر میں، اور بھیجا ہے قیامت تک کے لیے، اور زندگی کو ان کی بنایا ہے نمونہ۔ تو قیامت تک جتنے لوگ بھی آتے رہیں گے ان کے لیے وہ نمونہ ہے، اسوہ ہے، مثال ہے، مثالی شخصیت ہے۔ اور یہ جو حالات آتے ہیں تو آپ چاہیں تو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، داخلی حالات، خارجی حالات۔ مابین القائلین اور مابین الکافرین، جو بھی حالات ہیں سب میں نمونہ ہے۔ اس کے لیے تو سیرت کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور کتابیں بھی اتنی لکھی ہوئی ہیں کہ صرف سیرت کی کتاب کے ہی کئی کتب خانے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ جب عوام الناس کے سامنے بات کریں گے کچھ ایسی بات کرے جو ہمیں سمجھنا ان کے لیے دشوار ہے۔ ایسا نہ بولا جائے اختیار کریں کہ اس سمجھنے میں آسانی ہو، اور پہلوؤں کو پیش کریں جو ان کے سامنے جو ان کی ضرورت ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے وقت میں آپ کے اطراف کا ماحول کیسا تھا، یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اطراف کا ماحول کیسا ہے۔ وہاں اطراف کا ماحول پورا کفر و شرک کا تھا،
ظلم اور جہالت میں تھے۔ وہاں اطراف اکناف کا ماحول خود غرضی اور مادہ پرستی والا تھا۔ وہاں اطراف اکناف کا ماحول تکمیل خواہشات۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے ہمارے اطراف میں کیسا ہے۔ ہمارے اطراف میں بھی ماحول کفر و شرک کا ہے، اور یہ کفر و شرک کی بھی دو قسمیں ہیں۔ حدیث شریف میں تو شرک خفی کی اصطلاح آئی ہے، شرک اصغر کی اصطلاح آئی ہے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ یہ کفر خفی بھی ہے، کفر اصغر بھی ہے۔ تو اطراف و اکناف کا ماحول شرک اور کفر کا تھا۔ آج بھی اللہ کے خیر کو نافع اور زار سمجھنے کا دماغوں میں، دلوں میں تصور قائم ہے، اور ایک خارجی کفر و شرک کہ اللہ کے غیر کی آگے سجدہ ریزی، اللہ کے غیر کی عبادت و پرستش، ماحول سنت کرتا ہے۔ آج کے ماحول کا ہم تقابلی مطالعہ کرتے جائیں اور یہ دیکھیں کہ اس ماحول میں آپ نے کیا کیا تھا۔ آج ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے پیارے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے رکھی، وہ بنیادی چیز تھی جو ہر برائی کے ازالے کا سبب تھی اور ہر اچھائی کے آنے کا ذریعہ تھی۔ ہر برائی کا سبب جہالت، ہر اچھائی کا ذریعہ علم۔ اسی لیے عربی جملہ عام طور پر مدارس میں یہاں وہاں پیشانیوں پر لکھا ہوا رہتا، العلم وسیلہ لکل فضیلہ۔ علم ہر کمال کے حصول کا ذریعہ ہے، ہر فضیلت کے پانے کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ معبودانہ جذبات قائم کرنے کو کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کریم میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ دیا گیا، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ اللہ کے غیر کو پرستش کرنے کی مجھے تم حکم دیتے ہو، اے جاہلو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کفر اور شرک یا ہر خرابی کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ جہالت۔ اور یہ جہالت بھی دو قسم کی ہے، ایک بے پڑھی لکھی جہالت، ایک پڑھی لکھی جہالت، دو قسم کی جہالت۔
کو جہل مفرد، دوسرے کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ جہل مرکب کس چیز کا نام ہے؟ حقیقت کو نہیں جانتے ہوئے جاننے والا اپنے آپ کو سمجھنا۔ جو واقعی علم نہیں رکھتا اور یہ سمجھے کہ میں علم رکھتا ہوں تو یہ ہے جہل مرکب۔ آج کے دور میں جہل بہت عام ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے زندگی سیکھی، تو یہاں تک سیکھی کہ انہوں نے طہارت وضو کا طریقہ بھی حضور سے سیکھا۔ باقی کا مسئلہ بھی حضور سے جانا۔ طہارت کیسے لی جاتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جس پر کفار مکہ نے تانا دیتے ہوئے کہا تھا کیسے ہے بھی تمہارے پیر طہارت کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اس دور کے تھے قرن اول کے، قرن رابع عشر کے نہیں تھے، 14ویں صدی کے نہیں تھے، وہ پہلی صدی کے تھے۔ انہوں نے فخریہ طور پر کہا کہ ہاں ہمارے پیغمبر وہ ہیں جو ہم کو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سکھاتے ہیں اور بڑی سے بڑی بات بھی سکھاتے ہیں۔ ہم لوگ متاثر ہو جا رہے ہیں، مغرب والا آیا یہ کرا، مشرق والا آیا یہ کرا، شمال والا آیا یہ کرا، جنوب والا آیا یہ کرا، میں ایسا کرا، تو پھر ایسی صورت میں میری بے عزتی ہو جائے گی کہ وہ یہ سمجھتا آنے تک سمجھتا۔ ہر چیز سیکھی انہوں۔ سب سے پہلے علم کو کی روشنی نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے رکھی۔ اور وہ بھی راست قرآن پاک کی صورت میں ان کے سامنے تلاوت فرماتا ہے، چونکہ وہ عربی جاننے والے لوگ تھے، فصاحت و بلاغت والے لوگ تھے، اپنی زبان پر ان کو بڑا ناز تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شعر کون سا ہے، کہانت کیا ہے، شہر کیا ہے، ماہر تھے ان تمام چیزوں۔ اسی بات سے ان کے ماہرین کہتے تھے کہ نہیں یہ شعر بھی نہیں ہے، یہ شعر بھی نہیں ہے، یہ کہانت بھی نہیں ہے۔ بس وہ پڑھتے رہے حضور صاحب، یتلو علیہم آیاتک کے فریضے پر ہم عامل ہیں، اللہ کی بات لوگوں کے سامنے رکھی، اللہ کی بات ہی علم ہے بس۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا۔ اسی لیے
ہمارے شہر بنگلور کے محترم مولانا مفتی اشرف صاحب نے فرمایا تھا، علم تو ہے آپ کے ارشاد فرمانے کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام علم ہے، اور ان کے فرمان اللہ کا فرمان ہے، تو علم وہ ہے بس۔ اب وہ علم ہمارے پاس میں نہیں ہے، جب وہ علم نہیں تھا تو کیا تھا؟ وہی آج بھی ہے۔ جب وہ علم نہیں آیا تھا عربوں کے پاس میں تو کفر تھا، شرک تھا، ظلم تھا، جہل تھا، بد اخلاقی تھی، بددینتی تھی، رذائل تھے، خواہش نفس تھی، مادہ پرستی تھی، فخر و غرور و گھمنڈ تھا، اللہ کے غیر کی پرستش تھی، علم نہیں تھا تو یہ تھا۔ اب اگر یہ ہے پھر آج تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر حضور نے ان حالات میں کیا کیا تھا جن حالات میں یہ چیزیں تھے؟ جی حضور نے علم پھیلایا، علم کی روشنی سامنے رکھی، لیکن اس کے لیے ایک اور چیز بھی ہے جس کی طرف دھیان دینا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے علم حق پیش کرنے کے واسطے علم پیش کرنے والا، علم حق پیش کرنے والا حق پرست بھی رہے۔ اس کو کسی بھی زاویے سے دیکھو، حق کے سوا کچھ نہیں دیکھنا، ورنہ پیش کر رہا حق، چاہ رہا ہے نا حق، یہ چل رہا ہے اس وقت۔ تو پھر کیا ہوتا نتیجہ؟ وہی ہوتا جو ہمارے بڑوں نے ہم کو ایک لطیفہ مشیخت کے لین کے لوگوں کا سنایا تھا۔ ایک پیر تھے کسی جگہ، بیچارہ کوئی مخلص آدمی تھا، چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے رائے حق مل جائے، علم حق مل جائے، پرہیزگاری مل جائے، اللہ سے تعلق مل جائے، سچا تھا بیچارہ، مگر چلے گیا غلط آدمی کے پاس۔ اس نے جا کے کہا، حضرت رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ گندگی میں اور آپ کے ہاتھ شہد میں ڈوبے، اچھل کے کام ہوا، اور کیا ہوگا، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ حضرت خواب پورا نہیں ہوا، پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہوا کہ آپ کی انگلی تو میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلی آپ۔ آج علم حق پیش کرنے والا مادیت کا طلبگار ہے، روپیہ پیسہ کا خواہش مند ہے، اغراض نفسانی کے پورا کرنے کے طرفے اخلاص سے عاری ہے، اغراض کا عادی ہے، وہ اسوا اور یہ اسوا کیا ہے، موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے وہ دیکھو پہلے۔
پھر اس کے واسطے آپ علیہ السلام اس ماحول میں جانے سے پہلے اپنا تعلق انہوں نے اللہ جل شانہ سے کس درجے قوی اور مضبوط کیا. وہ 6 مہینے کی مدت غار حرا والی بھی ذہن میں رکھی. پورے ایک سوئی کے ساتھ میں وہ اللہ سے متعلق ہے، ایک حق کی طرف متوجہ رہے، اس تجلی کا نظارہ کرتے رہے جو سب سے پہلے اس کے روئے زمین پر پڑی تھی. پتہ نہیں یہ جملہ کہیں سنے نہیں سنے آپ. آج جہاں بیت اللہ ہے وہ ہم 4 دیواری کی کے اطراف نہیں گھومتے ہیں. وہ پہلی تجلی الوہیت ہے جو وہاں اتری تھی. وہ غار حرا میں بیٹھ کے اس کا نظارہ کرتے تھے. اس کے اطراف گھومتا ہے بندہ جا کے 6 مہینے تک صرف ایک اللہ سے تعلق، ایک سوئی کے ساتھ متوجہ رہے حق تعالیٰ کی طرف. اور عام دنوں میں اللہ جل شانہ نے ایک دوسری تعلیم دی، فرمایا کہ دن میں نہ متوجہ رہو خلق کی طرف، رات میں متوجہ رہو خالق کی طرف. حکیم الامت نے فرمایا مجاہدہ کر کر کے کنواں بنا لو گے تو ایسی صورت میں پانی تازہ آتے رہتا، لوگوں کو تازہ ملتا رہتا. اور اگر گڑھے میں پانی ہے اور آتا نہیں ہے تو تھوڑے دن صاف آتا ہے، اس کے بعد میں گندہ آنا شروع ہو جاتا، اس کے بعد میں کیچڑ آتا. اس کو بیان کرتے ہیں فرمایا کہ حق تعالیٰ جل شانہ سے رابطہ اور تعلق اور حق کی کتابوں کا مطالعہ اگر ہوتا رہے گا تو آپ کا علم ایسا ہے جیسا کہ اس میں چشمہ پھوٹا ہو. جب بھی آپ سے علم دوسروں کو ملے گا تر و تازہ ملے گا. اور یہ ہے نہیں آج ہمارے پاس. اللہ جل شانہ سے رابطہ صحیح قائم کر کے امت مسلمہ کو پھر اللہ کی پسندیدہ جو زندگی ہے اس زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کی رضا کے واسطے. کوئی دنیاوی طرف نہیں. اتنی محنت کر رہا ہوں ناظم صاحب، اتنی قیام دیتے ہیں، محترم صاحب اتنی تنخواہ دیتے ہیں، رات دن محنت دے رہے ہیں، ہم رات دن محنت کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر دے رہے ہیں، لیکن تنخواہ بڑھا رہے ہیں. کیا کرنا وہ اس موجود گیا ہوا ہے بھائی. تنخواہ کے واسطے تھوڑا ہی ہے یہ خدمت ہماری. پورے دنیا کے منتظم، پوری دنیا کے ناظم، پوری دنیا کے وزراء، پورے دنیا کے صدور مل کے ایک دن کی ہماری تعلیم کا معاوضہ نہیں دے سکتے. اس واسطے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. آپ جو کچھ خدمت کر رہے ہیں اس کا انعام نہیں ختم ہونے والا. کیسے تقابل کرتے ہیں خدمت کا اس کے ساتھ؟ خدمت دین کا کوئی تقابل نہیں ہے کسی چیز سے. اس واسطے سے آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. بعض بس جاہلوں میں بول دیتے ہیں ہم لوگ یہ تو ہے سمجھو بھائی، نہیں تو نہیں بول کے. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو مل رہا ہے تو تمہاری وجہ سے مل رہا ہے. ان کو ملتا ہے ایک لوگوں کی برکت سے. ہاں اچھا سمجھے، پتہ نہیں سمجھ میں یہی بات کے لیے. پیارے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا انتم ترزقون بضعفائکم، تمہیں جو روزی ملتی ہے تمہارے گھر کے بوڑھوں اور کمزوروں اور معصوم بچوں کی برکت سے ملتی.
اس وجہ سے بوڑھوں کو، بوڑھیوں کو، ماں کو، باپ کو، دادا کو، دادی کو بوجھے گھر میں، مصیبت ہے گھر میں، سمجھ کے مطلب مل رہا سب ان کے برکت سے چلو. نہیں سمجھ میں آ رہا تو دیکھ لو آج بھی جتنے لوگ آپ بزرگوں کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، خاندان کے خاندان کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں. ہزاروں لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں خالی ان کے نام پہ پڑھ. کوئی صابر کلیری کے نام سے پڑھتا ہے، کوئی معین الدین اجمیری کے نام سے پڑھتا ہے، کوئی خواجہ غیث الدراز کے نام سے پڑھتا ہے، کوئی قطب الدین کاکی کے نام سے پڑھتا ہے، خالی نسبت کی وجہ سے. آج بھی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بازار کے پاس میں روزانہ لنگر آج بھی لگتا ہے. ہر مسافر آ کے وہاں کھانا کر کے ان کی برکت سے ملتا جو بھی ملتا ہے. یہ ایک لوگوں کی وجہ سے ان کا وہ طرز عمل بجانے کا صحیح ہے نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی برکت سے ضروریات کا انتظام کیسے ہوتا ہے. تو اس وقت سے ہماری یہ جو خدمات ہیں یہ کسی دنیاوی معاوضے کے مقابلے میں نہیں ہے. بات لاکھ میں ہوتی ہے، بات لاکھ میں ہوتی ہے. ایک بات کہہ دی ایک مرید نے تو شیخ نے کہا 1,00,000 کی بات کہی. مرید نے کہا تھا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. تو شیخ نے کہا 1,00,000 کی بات. ہم لوگ ان کو دیکھ کے کر کے کیا بول رہے ہیں، اب تو آ جا، یہاں تو کوئی نہیں اور تیرے جیسا حسین کوئی نہیں. یہ بات کیسی ہے؟ راکھ کی بات. راکھ ہے راکھ. خیر بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں سب سے پہلا جو بدترین مرض تھا وہ تھا جہل کا. آج یہ جہل ہر گھر میں، جو اپنوں ہی کو نہیں معلوم ہے کہ صحیح علم کیا ہے. بتائیے برادران وطن کو کیسے معلوم ہو؟ جب وہ نہیں جانتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ظالم ہیں، آپ متشدد ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، آپ تشدد پسند ہیں، اور آپ قتل و خوریزی کے عادی ہیں، آپ لڑائی جھگڑے کے خوگر ہیں. پوری دنیا یہی سمجھنا شروع کر دی. اب تو بھی ان کو بم دکھ رہی، داڑھی بھی ان کو میزائل. تعارف کرائے نا کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے. جس وقت میں ہوئے تھے دھماکے وماکے اس زمانے میں ہمارا بمبئی جانا ہوا تھا، ٹرین آپ کو چلتے ہو شہر میں، ساتھ میں تھیلی کہ ہم بھی ٹرین میں بازو بیٹھے تو بازو والے لالا صاحب ہو رہے تھے، بولا جی بم تو نہیں ہے اس میں.
نظر ڈالنے بیرون ممالک میں آج کل جو بڑے بڑے مالا کھلے ہوئے نا، وہ مالوں میں برقعے والی عورت گئی تو نہیں، وہاں کی جو ماحول والی خواتین خالی وہ برقعے والی عورت دیکھ کے چیخا مار رہی. یہ صورتحال ہو گئی. یعنی تعارف ہم نے اسلام کا کرایا ہی نہیں، اور علم حق لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں. اس کے واسطے ایک کام یہ کرو کہ ضرورت کے بقدر علم انسان اپنے آپ کو پہچان، خالق اور مالک کا تعارف، مقام انسانیت، ان عناوین کے تحت میں ایسے مواقع پر جبکہ ہم سیرت کا مذاکرہ لوگوں کے سامنے کرتے ہوں، ہر ایک کی ان کی اپنی زبانوں میں مختصر سا علماء واقفین کی نظر سے گزارنے کے بعد میں ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. لوگوں کو بڑی خواہش رہتی لوگ میرے کو پہچاننا ہوا، کہیں گیا تو لوگ میرے کو پہچاننا، بلکہ بار بار تو پوچھ بھی لیتے میرے کو پہچانا کیا ہو. میں بیٹے کے تو بول دیتا ہوں نہیں بھائی میں نہیں پہچانا آپ، ارے آپ نہیں پہچانا، ہاں بھائی آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، میرا یاد نہیں رہتا. اور آپ اپنا تعارف کرائی ہو، بس اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی آپ آدمی ہیں اور آپ کو کیا تعارف چاہیے. ہر آدمی کو خواہش رہتی میرے کو لوگوں پہچاننا بول کے، اور ہم لوگوں کو خواہش نہیں ہے لوگوں اسلام کو پہچاننا. لوگ اپنی کار متعارف کرا رہے ہیں، اپنا گھر متعارف کرا رہے ہیں، اپنی دکان متعارف کرا رہے ہیں، اپنی جائیداد متعارف کرا رہے ہیں، اپنی کمپنیاں اپنے کارخانے متعارف کرا رہے ہیں، اپنی ڈگریاں متعارف کرا رہے ہیں، اپنے کو حاصل ہوئے سو تمغے متعارف کرا رہے ہیں. اسلام کو متعارف نہیں کرا رہے لوگ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسلام کیا ہے اسے سنایا بھی، عملی حیثیت سے اسے پیش کیا. اس کے نتیجے میں ہر چیز درست ہونا شروع ہو گئی. اصل میں صحت بگڑ رہی ہے اندر کی خراب جرسوں میں سے. اب وہ اندر کی جسم کی خرابی کے نتیجے میں وہ یہ ہاتھ کام نہیں کر رہا، وہ پاؤں کام نہیں کر رہا، وہ سنائی برابر نہیں دے رہا، وہ نگاہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ ہاضمہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے. تحقیق کرے تو معلوم ہوا کہ صاحب اندر میں اس کے جراثیم ہے، وہ جراثیم ختم ہو گئے تو خود ہی ساری چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جاتی. انہیں وہ دوا دیتا جس سے وہ مر جاتا. ایسے ہی مواقع پہ زہر دیا جاتا ہے دواؤں میں تاکہ وہ کیڑا مر جائے. جب وہ مر جاتا ہے تو ایک دم صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ہر عضو میں جان آنے لگتی ہے. ایسے ہی سب سے پہلے جہالت کا جو جرثومہ تھا، اس جرثومے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دوا سے مارا، اور جب وہ علم کے ذریعے سے شفا پائے تو زندگی کے تمام پہلوؤں میں حیات اور زندگی آ گئی. پھر ظلم کی جگہ عدل آیا.
بد اخلاقی کی جگہ حسن اخلاق آئے، پھر بے رحمی کی جگہ رحم آیا، پھر بے دردی کی جگہ درد آیا، پھر دوسروں کے مال چھیننے کے بجائے دوسروں پر مال خرچ کرنے کا مزاج آیا، دوسروں کی جان لینے کے بجائے دوسروں پر جان دینے کا جذبہ پیدا ہوا، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہوئی، سب ایک ہو گئے۔ بہت شعر پڑھتے رہتے ہیں ہمارے مولوی، کیا ایک ہو جائیں تو بن جاتے ہیں خورشید مبین۔ بولنے کو بول رہے ہیں، ترجمہ کرنے پر ایک بنے کو تیار نہیں، پورے ریاست میں جانا نہ ادھر تک، ہر جگہ چل رہا ہے، ایک بنے کو تیار نہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیا، کالوں اور گوروں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، غلاموں اور سرداروں کو بھائی بھائی بنایا، مالداروں اور غریبوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ جب ایک ہوتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اچھا، جب مرحلہ آیا زیادتی کی مسلمان نے، جس پر زیادتی کی وہ غیر مسلم تھا، تو فیصلہ کس کے فیور میں کیا گیا؟ غیر مسلم کے فیور میں کیا گیا، کہ فیصلہ مسلم غیر مسلم کا نہیں ہے، حق نہ حق کا ہے۔ اب یہ مزاج آپ علیہ السلام نے انسانوں کے سامنے پیش فرمایا۔ آج ہم لوگ اپنے بچے کی غلطی ماننے کو تیار ہیں، بچے کی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں، اپنے گھر کے فرد کی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے گھر کے افراد بھی اگر غلطی کریں گے تو میں انہیں سزا دوں۔ آج تیار ہے ہم لوگ اس کے پاس؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ ابھی افراز تلے دبے۔ کوئی آدمی ہے مدرسے کی مدد کرتا، بچے کو تعلیم کے واسطے بھیجا بھی دیا مدرسے، مولانا صاحب نے تھوڑی سی غلطی سزا اس کی کوتاہی پر سزا دی، کہنا ہے کہ 10 منٹ بیٹھا کرو، جس کا بچہ تھا وہ تھا لکھپتی، وہ میں سے دعوت بھی کرتا، وہ بچہ جا کے بولا مولانا صاحب آج میرے کو 10 منٹ بیٹھک کرایا، مولانا صاحب پہ غصہ ہونا شروع ہو گیا، ناظم صاحب پہ آگے شکایت آنا شروع ہو گئی، میرے بچے کے ساتھ میں ایسا کرے، ارے بھائی اس کی اصلاح ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، اسے علم آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ ہارون الرشید، مامون الرشید اپنے استاذ کے جوتے سیدھے کرتے تھے، وہ بادشاہ ہارون الرشید، بادشاہ مامون الرشید کی بات سنا رہا ہوں۔ آج کسی کا نام ہارون اور مامون ہے تو ان کو نہیں بول رہا ہوں، وقت کے شاہزادوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے استاذ کے جوتے سیدھے کر، میرا بچہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں، میں اتنے پیسے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آپ اغراض کے تلے دبے، اخلاص نہیں آیا۔
اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اپنا کوئی مفاد چھپا رکھا ہے اس میں۔ بھائی اسلام میں پیارے نبی علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، ہر پہلو سے پیش نظر رکھنا۔ اور موجودہ حالات میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ مجھے بتائیے کہ 100% حق پر ہونے کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی یا نہیں؟ 100% ہمدرد و خیرخواہ ہونے کے باوجود لوگوں نے مخالفتیں کی ہیں کہ نہیں کی؟ آج ہم لوگوں کی زبان پر رہتا ہوں، میں ہمیشہ بھلائی چاہتا ہوں مول صاحب، مگر انہیں ہمیشہ میرے ساتھ میں ایسا کرتا۔ ارے بھائی وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ میرے کو دیکھنا ہے، آپ کو کیا حکم ہے وہ دینا۔ آپ اچھا سلوک کرنے کا مکلف ہے، آپ اچھا سلوک کریے۔ دوسرا جو سلوک کرنے کا مکلف ہے اگر وہ اسے پورا نہیں کرے گا تو اس کا جواب وہ دے گا۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے بھائی، میں سمجھا ہی نہیں سک رہا ہوں۔ میرے کو تو ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ میں اس کو سمجھانے کے لیے جو اسلوب، جو طریقہ، جو انداز تفہیم ہونا چاہیے شاید میں نہیں عرض کر سک رہا ہوں۔ لوگ اخلاص کا نام لے رہے ہیں، مجھے ہر جگہ اخلاص کا افلاس دکھائی دے۔ محرک کیا ہے آپ کے عمل کا، وہ ہے مسئلہ۔ اس واسطے کہ اخلاص کا تعین یا نیت کا تعین محرک فعل سے ہوتا ہے، فعل سے تو بعد میں ہوتا ہے۔ اندر سبب کیا بنا ہے آپ کے اس عمل کا، کیا چیز خیال میں آئی، اس کے نتیجے میں آپ کی لائف میں آئی، وہاں سے نیت کے بننے بگڑنے کا مسئلہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100% حق پر ہونے کے باوجود مصائب آئے، مخالفتیں ہوئی، تکلیفیں دی گئیں، جینا مشکل کیا گیا، ان کے پاس آنے والوں کو ستایا گیا، ان کے ماننے والوں کو ان کی سرزمین چھوڑنے تک مجبور کر دیا گیا، حالانکہ سراپا مخلص تھے۔ اور وہ بھی ایسے مخلص تھے کہ حیرت ہوتی ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کی تبدیلی پر، جو ایک دوسرے کے خلاف ایک شعر برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو ایک دوسرے پر اتراتے ہوئے پوری زندگیاں گزارتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ پورے 10 سال تک تو 13 سال کی نبوی زندگی ہے مکے کی، لیکن عجیب بات ہے کہ پورے 10 سال تک وہ مزاج والے جتنے بھی حضور کے پاس میں آتے گئے، لوگوں کے کسی سلوک کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ بہت حیرت ہوتی ہے جن کا مزاج ایسا تھا کہ ایک ان کے خلاف میں شعر بولتا تو یہ 10 بولنے والے، ایک ان سے دشمنی کرتا تو یہ 10 مرتبہ دشمنی کے جذبات کو اس پر اتارنے والے، ایک لڑائی کرتا تو 10 مرتبہ اس سے جھگڑا کرنے والے۔ عجیب بات یہ کہ 10 سال تک کوئی جواب نہیں۔ سے مولوی اور اچھی طریقے سے سمجھو بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اپنی اصلاح کا، اپنی تربیت کا برداشت کرنے کی صفت ہونا۔ ہم لوگ تو گھر کے لوگوں کو برداشت کر سک رہے ہیں، نہ پیسے کے برداشت کر سک رہے ہیں، نہ ذمہ داران انتظام کو برداشت کر سک رہے ہیں، کسی کو بھی برداشت نہیں کر۔ بہت زیادہ تو نہیں بول سکتا میں، کھول کے حالات سنا رہا ہوں، عمومی حیثیت سے کیا ہے۔
آپ اپنا پورا وقت لگائیے. بولے تو پورا وقت لگانے کو تیار نہیں ہے. کئی وہ نہیں لگایا وقت. بولے تم کون پوچھنے والے ہو. ارے بھائی یہ کیا قصہ ہے سمجھ رہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر حبشی غلام کو بھی ذمہ دار بنا دیا جائے تو تم اس کا کام مانو. تو بھائیوں ایک تو موجودہ حالات میں جس قدر خلاف شریعت حالات ہیں وہ سب کے سب شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے. اس واسطے ایک کام تو آپ کی سیرت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے سامنے علم شریعت پیش کیا جائے. دوسرے یہ کہ اس پیشکشی کو دو رخی رکھنا چاہیے. ایک بصورت علم، دوسرے بصورت عمل. جب آپ یہ دو چیزوں کو پیش کریں گے تو اب وہ پیش آئیں گی خلاف طبیعت امور. خلاف طبیعت امور پیش آئیں گے تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل رہا ہے صبر کا، ثابت قدمی کا، برداشت کا، قزم غیظ کا، عفو درگزر کا، صبر کا. یہ اسوہ ہے جو پیش نظر رکھنا ہے آج امت مسلمہ. اس واسطے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب دین کی بات سنانے کی بات آتی ہے تو مسجد کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آتے ہیں نا اکثریت باہر جاتے ہوئے دکھتی ہے. میرا وہی ٹائم پہ آنا ہوتا ہے. ارے بھائی یہ دکان کی آمدنی سے کم چیز ہے. 10 گاہکوں سے جو فائدہ ملے گا اس سے کیا کم چیز ہے جو یہاں سنائی جائے. اور بڑی چیز ہے بھائیوں جو سمجھ میں آ گئی. دوسری چیز ہے صفت صبر. تیسری چیز ہے علم کی پیشکشی اور تعارف اسلام. اور دوسری چیز ہے صبر و ثابت قدمی. تیسری چیز ہے عملی حیثیت میں بھی اسلام ہی کو پیش کرنا. اور چوتھی چیز ہے مسلسل جدوجہد. تھکنا نہیں. میرے نبی علیہ السلام مسلسل محنتوں میں لگے رہے. صحابہ کرام مسلسل محنتوں میں لگے رہے. معبود رب کا حتیٰ یأتیک الیقین پر عامل رہے. رب کا جو منشا ہے اس کو تکمیل کرنے میں موت تک لگے رہے. اور ایک گزارش اور بھی ہے اور وہ یہ کہ جب بھی بات سناؤ یا سنو تو توجہات کا مرکز پورا سامعین دے رہنا. توجہات کا زیادہ مرکز اپنی ذات رہنا، تھوڑا مرکز سامنے والے رہنا. خاص بات ہے یہ یاد رکھنا. آپ کو ہمارے اساتذہ کرام حضرت مسیح الامت یا ہمارے بڑے لوگ کہتے تھے مشاہد سلسلے کے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کوئی بات لوگوں کو سمجھا دو گے تو تم کو بیان کرنے کا حق نہیں. تم کو نہ سمجھانا، کوشش کرنا ہے بھائی، ذریعہ اختیار کرنا ہے. بس سمجھانے والے تم وہ ہیں. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان میں کون سمجھائے گے؟ سلیمان. تو سمجھانے والے سلیمان کو رحمان جی، اور سمجھانے والے انعام کو عبد الرحمان. ہو سکتا ہے وہ ہے سمجھانے والے. پیش کرنا ہے. تلاوت آیات کا حکم ہے.
تعلیم دینے کا حکم ہے بس. علمی عملی حیثیت سے علم حق پیش کر. قرآن و سنت کی ضرورت میں ادھر ادھر کی مت ملاؤ. جہاں تک ہو سکے احتیاط کرو. جیسا کہ نونسر صاحب نے بتایا، قصے کہانیاں غیر معتبر روایات یہ وہ مت سنو. بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. آج زندگی میں کبھی کوئی واقعہ پیش آ گیا کرامت کا تو وہ کوئی قانون نہیں ہوتا. کرامت پر حق ہے لیکن وہ قانون شریعت نہیں ہے. پیش کرنے پر احتیاط کرنا چاہیے. تلاوت آیات ہو، اظہار آیات بالعمل ہو، صفات ایمانیہ ہو، صبر و برداشت کے ساتھ کرنا. اور آنے والی مسائل کو، مشقتوں کو جھیلنا اور اغراض سے بلند ہو کر دین کا کام کرنا. صدارت کے لیے، متوجہ کے لیے، خزانت کے لیے، رکنیت کے لیے، حیثیت کے لیے کوئی کام نہیں کرنے کا. سارے کام کرنا ہے. یہ چیزیں نہیں ہونا. اخلاص ہونا چاہیے. بہت پڑھن ہوتی ہے مجھے. عوام الناس تو بیچارے عوام الناس ہر جگہ میں جائیں گے تو بچے وہ تو بھی آپس میں اختلافات کہیں جگہ. کیوں ہے بھائی اختلاف؟ اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، قبلہ بھی ہے، خوب ہوتا جو ہوتا مسلمان بھی ہے. اختلاف اختلاف اختلاف. حضور نے کالوں گوروں کو ایک کر دیا. حضور نے غلاموں اور سرداروں اور مالکوں کو ایک کر دیا. حضور نے مختلف ممالک اور عربوں کو ایک کر دیا. روم سے آنے والے، فارس سے آنے والے، حبشہ سے آنے والے اور عرب کے رہنے والے، سب کو ایک کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے علاقے کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ایک ہونے کو تیار ہو. خیر بہرحال بھائیوں، عنوان کے تحت میں تو یہ منصوبہ انشاءاللہ بڑا مواد آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھو موجودہ حالات میں جہالت ہے، اس جہالت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے علم کی پیشکش. موجودہ حالات میں پوری دنیا چیزوں سے واقف ہے، اللہ کی ارشادات اور آیات سے واقف نہیں، اس سے انہیں آگاہ کرو. پوری دنیا خواہشات پر پڑی ہوئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضیات کی دعوت دی. یہ آپ کا اسوہ ہے. پوری دنیا اغراض پرستی میں گرفتار ہے. نبی علیہ السلام نے اخلاص کی دعوت دی، اس کے خوگر بن جاؤ. پوری دنیا اپنے لیے راحت کی طلبگار ہے. دوسرے کو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے اس سے اسے کوئی بحث نہیں ہے. ہم لوگ مادیات اور مادی مفادات اور وقتی منافع سے بلندر ہو کر وہ کام کریں. پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. ہمارے لیے اسوہ یہ ہے کہ حق کی اشاعت میں، حق کی حفاظت میں جو مشقت آئے مجھے اس پر صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. چند ایک باتیں اس وقت ذہن میں آئی تو میں نے سنا دی.
بسوں کوئی سرسری صاحب فون آیا تھا جبکہ میرا یہاں آنا پکا نہیں تھا. میں نے کہا تھا ان سے کہ بھائی کل شام میں کر لو. کل شام میں کرے تو شاید میں نے اٹھایا تو کسی بچے کو کرے. وہ بچہ تو خیر کچھ بولا نہیں. آتے وقت میں ہمارے پائلٹ بولے کہ یہ عنوان رکھا گیا ہے آپ کا. ٹھیک ہے بولے کوئی بات ہے کیا ہی سنائیے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحیح ہوگا بولے سارے. ربنا لك الحمد ولك الشكر اللهم اهدنا بالخير وزدنا بالخير واكرمنا بالتقوى وثبتنا بالعافيه اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا